What is توحید؟ توحید کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام اور جتنے بھی رسول اس کائنات میں اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، صحیفے بھیجے، ان سب کا مقصد توحید تھا. They all taught توحید to their people. حضرت موسیٰ علیہ السلام سالوں اپنی قوم کو توحید کا سبق دیتے رہے. ان کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کرام سالوں تک اپنی قوم کو توحید کا سبق دیتے رہے. وہ سبق کیا تھا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. وہی ہے جس نے یہ تمام کائنات کو تخلیق کیا. وہی ہے جس نے یہ کائنات، اس میں موجود ہر چیز، دن رات، زمین آسمان سورج، سب کچھ تخلیق کیا. یہ ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خدا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ توحید ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ سورہ اخلاص جو ہے خلاصہ ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات کا ذکر ہے، جتنے انبیاء کرام، جن قوموں کا ذکر ہے اور جن نبیوں کا ان قوموں پر اترنے اور ان کو تبلیغ کرنے کا واقعات ہیں، وہ سب کا مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی موت دینے والے ہیں، اللہ ہی شروع کرنے والے ہیں اور اللہ ہی ختم کرنے والے ہیں. وہ خدا ہے، وہ مالک السماوات اور مالک الارض ہے، مالک پورے کائنات ہے. سورہ اخلاص ہمیں کیا کہتی ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا. اینڈ دا بیسٹ لائن از وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں. اگر اس لائن پر ہم ڈسکس کریں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی نہیں جو اس کی برابری کر سکے، تو سننے والا تو اور کہے گا ہاں بے شک بے شک بے شک. لیکن ہمارا اس آیت پر عقیدہ صرف اس حد تک ہے. کیسے؟ زبان سے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ مالک حقیقی ہے، اللہ کا تو ہمسر کوئی نہیں. لیکن بائی ایکٹ آپ کبھی غور کریں کہ بائی ایکٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ صرف زبان سے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. لیکن ہم آئے دن اللہ کا کوئی نہ کوئی شریک لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دے کر بھی آزمائیں گے اور ہم تمہیں واپس لے کر بھی آزمائیں گے. ہم تمہیں دے کر بھی آزمائیں گے اور تمہیں نہ دے کر بھی آزمائیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کو دولت دے کر بھی آزماتے ہیں اور دولت نہ دے کر بھی، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد نہ دے کر بھی آزماتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ماننا ہے دینا تو صرف اللہ نے ہے، اللہ اس چیز پر قادر ہے. لیکن بائی ایکٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ چیز نہیں، فلاں کے پاس جا کے مدد مانگ لو، فلاں غیر اللہ کے ساتھ مدد مانگ لو، ہمارا یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہو رہا، تم اس کے پاس جاؤ، وہ یہ کرے گا، وہ تمہیں کوئی ٹوٹکا بتائے گا، you will be alright، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، تم جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. This is our ایمان، this is the level of our ایمان. اللہ اگر ہم پر آزمائش لے کر آتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا ایمان کس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قائم رہے، کس حد تک ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قائم رہتا ہے. ذرا سے مشکل پڑنے پر ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے
اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے، اللہ سے مشکل کا حل مانگنے کے بجائے، اور اللہ سے آزمائش کی آسانی اور صبر مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ کوئی آ کر بول رہا ہے کہ یار میں تمہاری پرابلم سالو کر دوں گا، تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پلیز کر دو، تم سے تو بڑا ہے کوئی نہیں، تم تو میرا سب کچھ ہو، تم تو میری ہر مشکل کا حل ہو۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دے کر بھی آزمائیں گے، واپس لے کر بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں نواز کر بھی آزمائیں گے اور محروم رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں وہ غرور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ شکر بھول جاتا ہے، اور جس کو نہیں نوازتے وہ ناشکری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دولت سے نوازتے ہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا کہ وہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو کم دیتے ہیں۔ جس کو زیادہ دیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، یہ کہے گا ہاں اللہ کو شکر ہے، اللہ کو شکر ہے، لیکن بائی ایکٹ وہ سود بھی کھائے گا، وہ حرام کام بھی کرے گا، وہ ہر غلط کام بھی کرے گا، وہ ہر نیک کام جس کا اللہ نے حکم دیا اپنے فرائض کو چھوڑ دے گا۔ نمازیں نہیں پڑھتے لوگ، ان کے پاس سب کچھ ہے، نمازیں نہیں، اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتے، اور اللہ کی راہ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں ساتھ دیا ہے۔ کیا یہ شکر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سکون کی ہر چیز مہیا کی، He blessed you everything، اور آپ اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں چند لمحات نہیں نکال سکتے بائی ایکٹ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور آج تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف اگر پہنچ جاتی ہے، تم اوروں کی طرف رخ کر لیتے ہو کہ یار تم ہی میرا سب کچھ ہو، تم میری پرابلم کو سولو کرو۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمہارے درمیان کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطے کے لیے روک رہی ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی کس سے مانگے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ سے مانگو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر سے اگر نمک بھی ختم ہو جائے وہ نمک بھی اللہ سے مانگو۔ آج کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں؟ تو وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ علام الغیوب ہے، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں۔ آج جو دنیا چل رہی ہے، جو کائنات، سب اسی کے در پہ ہے۔ کون ہے ایسا جو اللہ کی برابری کر سکے؟ یا کون ہے ایسا جو اللہ نے تم پر مشکل ڈالی، تم پر آزمائش ڈالی، یا تم سے کچھ چھین لیا تو وہ تمہیں اللہ سے واپس لا کر دے؟ کوئی اگر آج آ جاتا ہے کہ تم یہ کرو، میرے کہنے پر تم یہ کرو، میں تمہاری ٹوٹکا کروں گا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اور جو اللہ کی مرضی سے ہی ہونا ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ اور آپ کے درمیان حائل ہے، جو آپ کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہونے دے گی؟ یا ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے مانگنے ہی نہیں دے رہی؟ وہ ہے آپ کا کمزور ایمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پورے یقین سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے سے پہلے 1000 لوگوں سے گزر کے آتے ہیں۔ کوئی مشکل پیش آئے تو ہر بندے سے منہ لگائیں گے ہم کہ یار میری مشکل حل کر دو، میری مشکل حل کر دو، اور جب کہیں سے رستہ نہ ملے پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم تو ہی امید ہے، تو ہی آسرا۔ Is that our ایمان؟ کہ جب کوئی رستہ نہ ملے تو ہم کہہ دیں کہ اللہ تو ہی آسرا، اللہ تو ہی امید، اللہ تو ہی یقین۔ ہم نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آخری لاسٹ پریورٹی کیوں رکھا؟ ہم ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو ہی آسرا، ہم کوئی رستہ نہیں؟ ہم سب سے پہلے یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی نوازنے والا ہے، اور تو ہی واپس لینے والا ہے۔ میری امید، میرا یقین، میری دعائیں، میرے التجائیں سب تجھی سے ہیں۔ میرے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے اللہ میری مشکلات کو آسان فرما۔ ہم اللہ سے کیوں نہیں کہتے یہ اپنی سب باتیں؟ ہم کسی دوسرے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ پورے یقین سے اللہ سے مانگے تو صحیح، اپنا عقیدہ توحید مضبوط تو کریں۔
अकीदा तौहीद तो ये है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक जानना, उसकी सिफात को एक जानना, जो वो कर सकता है उसको एक जानना कि वो और कोई नहीं कर सकता। ही इज द ओनली वन। जो इख्तियारात उसके पास हैं वो किसी के पास नहीं। जो दुआएं वो हमारी सुन सकता है और कबूल कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। वही हमारा खालिक हकीकी है, वही खालिक है, वही राजिक है, वही मालिक है। अल्लाह सिर्फ एक है, उसकी सिफात भी एक है, नवाजने वाली भी ज़ात भी उसी की है, तो हम किसी और के पास क्यों जाते हैं? दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ तौहीद। क्या हम इस पर पूरा करते हैं कि हमारा अकीदा तौहीद इज स्ट्रॉन्ग, इज कंप्लीट?